اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شابوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اشک عزا بہانے کے صلے میں امام حسین علیہ السلام کی اماں آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک یہ جتنی آنکھیں سخی حسین کے روضے کی زواری کو ترستی ہیں میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آتے ہوئے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی جائے؟ آپ سبھی احباب دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے ذاکرین پڑھ چکے ہیں۔ میرے بعد میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر برسر ممبر بھائی جان تشریف فرمائیں، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ میں اپنے حصے کی جو حاضری ہے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، جھوٹ، بغض، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ جملہ ایک بار پھر کہتا ہوں اور کہوں گا بالخصوص اس طرف کے لیے کیونکہ یہاں پہ ڈھیر سارے جوان بیٹھے ہیں، اور ان جوانوں کے لیے جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے اتنے بڑے جملے کو پتہ نہیں کیوں نظر انداز کر دیا۔ دوبارہ سنیے، واقعی اچھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے بھر کی ستائشوں سے بیچارہ زخمی انسان، بیچارہ تھکا ہوا انسان، لڑکھڑاتا گرتا پھر گر کے سنبھلتا ہوا بیچارہ آدمی، زمانے بھر سے ڈرا ہوا انسان جس جگہ کو جائے امن پا کر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں۔
بڑی مہربانی. آپ بڑے میرے سامنے بیٹھے ہیں. میرے بھائیو ایک جملہ سمجھنا، اور بالخصوص اپنے اہل سنت بھائی جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں انہیں دعوت دے رہا ہوں. ایکو بند کریں. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور جملہ کہہ کر آپ سب کے چہرے دیکھنے. کم پڑھنا ہے لیکن چہرے دیکھوں گا. آپ لوگ ذرا دیکھیے کہ بات واقعی ڈیزرونگ ہے، بات میں دم ہے یا نہیں. سب اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، جس نے اپنے دروازے پر آنے والوں کے لیے مذہب کی قید رکھی نہیں. سیالکوٹ تے مزاج دی گل ہے تے جے بندہ گل سن کے سمجھ کے مولا حسین دی فضیلت تے مسکراوے بھی نہیں نا تے میں اتنا تو حق ہے کہ میں اس نو من لواں کہ سیالکوٹ دا نہیں سی. باقی وہ جتھوں دا بھی ہے میرے مولا دا مہمان ہے. میرے خیال ہے سیالکوٹ کے لہجے کے بعد مصرع اور جملہ ہے. جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، اور وہ شیعہ بھی سر اٹھائیں جو اپنے اہل سنت بھائیوں کا بازو پکڑ کے انہیں خود مجلس میں لائے ہیں کہ آؤ ذرا آج امام حسین کی مجلس سنتے ہیں. شاید گزارش کر رہا ہوں کہ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے بھکاری کو خیرات دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ بتا تیری برادری کیا ہے. علی کا لال جہاں اپنے قدم جماتا ہے نا، وہاں سے شیعہ سنی کے پروٹوکول پیچھے رہ جاتے ہیں، اور حسینیت اور یزیدیت کی بات آگے چلتی. کربلا سے میرے بھائیوں، یہ جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے اور جو جتنے مجھے غور سے دیکھ رہے ہو، میں بات کر ہی تم سے رہا ہوں، مجھے نظر انداز بھی تم ہی کر رہے ہو میرے بھائیوں. کربلا سے پہلے کئی فرقے، کئی نام ہوں گے، کربلا کے بعد نہیں. کربلا کے بعد گروپ ہی دو ہیں، یا حسینی یا یزیدی، یا حسینی یا یزیدی. اب جی یہ پھیلا ہوا ہے دامن، اور ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے. G62 اسلام آباد کے عشرے میں میرے محترم 8ویں محرم کی مجلس تک بھی بانیان کا یہی اصرار تھا کہ پہلی مجلس کا جملہ کھڑا ہے. میرے پورے عشروں کا دارالمدار اس ایک بات پہ ہے، کوئی نہیں بھی بولے گا تو میں گاڑی میں بیٹھ کے خود کو اتنی واہ واہ کر لوں گا کہ داد کا کوٹا تو پورا ہو جائے گا، لیکن محسوس نہ کرنا تمہاری میزبانی پہ حرف آ جائے گا. گروپ دنیا میں دو نظر آتے ہیں کربلا کے بعد، ایک کو حسینی کہتے ہیں، دوسرے کو یزیدی کہتے ہیں. یہ دونوں گروپ کربلا کے بعد دنیا میں نمودار ہو گئے. حسینی بھی اور یزیدی بھی، دونوں نے اپنے اپنے سٹائل سے جو جو کچھ سیکھا تھا اس طور پہ زندگی گزارنا شروع کر دی. کربلا سے لے کر آج تک 1400 کچھ سال گزرنے کے بعد حسینی بھی جی رہے ہیں. یزیدی ہاتھ وہ اٹھائے جو لقمہ امام حسین سے مانگ کے اور توڑ کے کھاتا ہے. جو مولا سے نہیں مانگ کے کھاتا اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ بالکل نہیں بولے گا. جو مولا سے مانگ کے کھاتا ہے آخری صف تک اس کا ہاتھ بلند چاہیے. حسینی بھی یزیدی بھی دونوں جی رہے ہیں. اب سر اٹھاؤ، رکھو میرے سر پہ قرآن. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے ہیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. میں 5 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں جی، 5 منٹ کے بعد نوکری تمام ہے. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے. علی کے لال کو 10 دن لگتے ہیں اور 10 دن میں امام حسین اتنا بتا دیتے ہیں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے. میری جی ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز میں اوپن کلاس دوستوں میں بیٹھنے والی، بڑی بڑی لبرل، بڑی بڑی کیمنسٹ اور بڑی بڑی ایتھسٹ عوام کے ساتھ مذہبی تکرار و بحث کرنے والی. کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا جوان جس وقت اوپن کلاس سرکل یا زون میں فرینڈز پلیس پہ بیٹھے اسے اتنا تو بتانے میں مسئلہ یا ووکیبلری کی کمی نہ ہو کہ امام حسین کی پالیسی کیا تھی، امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا، یا وہ پوائنٹ کیا تھے جنہیں لے کر امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا.
ਵੀਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, मौला दे वास्ते ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ तेरी। आखिर को पता तो चले कि मौला हुसैन ने किन पॉइंट्स को लिया था, किन चीजों को पॉइंट आउट करके इमाम हुसैन ने किन चीजों के बिहाफ पे यजीद की नफी की थी कि ला युबायो मिसली मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। मैं आप जवानों के लिए बात कर रहा हूं मेरे भाई। जनाब रिजवान नदर क़यामत साहब तशरीफ ले, आप लोग 5 से 6 मिनट टाइम रखिए, मैं जा रहा हूं। लेकिन 5 से 6 मिनट ये जितनी यंग जनरेशन मेरे सामने बैठी है, ये सिर्फ जहन के दरीचे खोल के इतना तो गौर तो करे, दाद न दे, गौर तो करे कि मैं कह क्या रहा हूं। इजाजत है जी? अब मेरी बात आप तक पहुंच गई तो याली सर जी, 2 ग्रुप है, 2 लश्कर हैं करबला के मैदान में। इस्लाम के 2 चेहरे करबला के मैदान में पेश किए जा रहे हैं। मुझे देखिएगा, इस्लाम के 2 चेहरे, भाई लुकमान, इस्लाम के 2 चेहरे हैं जो करबला के मैदान में दिखाए जा रहे हैं। एक चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक शक्ल वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है। बाजरा गढ़ी में रहने वाले इतना गौर कर लें कि इस्लाम की एक शक्ल वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बाजरा गढ़ी वाले बैठ के आज सोच क्यों नहीं लेते कि हमने कयामत के रोज रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ करना है? अरे अगर कोई अहले सुन्नत बैठा है, मैं उसे स्पेशली दावत फिक्र दे रहा हूं। जो सामने लश्कर है वो बाकायदा क्लेम कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, नमाज पढ़नी है। वो इतने बड़े मुसलमान हैं जिन्होंने कत्ल हुसैन की खुशी में 3 मस्जिदें बनवाई हैं, जिन्हें मसाजिद मलऊना कहा गया है। कूफा में कत्ल हुसैन की मन्नत में कि हुसैन को खैरी सलामती मार लिया तो हम लोग खुदा की खुशनुदी के लिए मस्जिद बनाएंगे और उसमें उसके सजदे करेंगे। वो इतने बड़े मुसलमान हैं। हमारे जाती फेल को छोड़िए, अली अब्बास अस्करी की तकरीर से किसी को मसला है, अस्करी को साइड पे कर दें। रिजवान क़यामत साहब पे किसी को एतराज है, उन्हें मत छेड़ें। कलब अलवी साहब के कसीदा पढ़ने पे किसी बंदे को भी शिकवा है, कलब अलवी साहब को भी साइड। हम जाती लोगों की हम जाती बातों को छोड़ें। मलिक शहजाद या लुकमान साहब से मसला है, आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदअत है, छोड़ दीजिए। मेरे मौला के मातमियों पे आपको एतराज है, छोड़ देना। आपको लगता है कि मातम शरई अमल नहीं है, स्किप कीजिए। अली अब्बा, हमारे जाती फेल को छोड़िए, काम की बात पर आइए। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। रखिए सर पे कुरान और बताइए कि दोनों में से हक पे कौन था। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे अहले सुन्नत भाई सर उठाएंगे। ये शायरी नहीं होती भाई, सिंपल सी बात है भाई। 2 लोग, दो ग्रुप्स के आपस में जंग हुई है, फैसला करने के हक पे कौन है। अब शेर पे शेर पढ़ूं या मिंबर पे हाथ मारना, तो सभी चीजें आती हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी समझेंगे तो इन कैमरों के पीछे तो कम से कम एक मुआशरा बैठा है ना, कोई तो समझे, कहीं तो मसले का हल निकले ना। 3 एलिमेंट्स आपको दे के जा रहा हूं। लश्कर हुसैन के जितने भी लोग थे वो इन 3 चीजों में बंद थे। फिर आपको 3 एलिमेंट्स लश्कर यजीद की भी बताता हूं, और मिंबर मसाइब नहीं मुझे पढ़ना, अपने भाइयों के सपुर्द कर रहा हूं। भाई हुसैन और यजीद की जंग हुई है। शिया हिस्ट्री को छोड़िए, लिबरल हिस्ट्री गूगल कीजिए, और महाभारत जैसी भी तो जंगें हुई हैं। मुगल बादशाहों की थोड़े, ऑटोमन एम्पायर्स की कम जंगें हुई हैं, रोमन एम्पायर्स ने कम जंगें लड़ी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम है, सेकंड कम है। करबला की जंग इतना हाईलाइट क्यों हुई है? सवाल मेरा अहले सुन्नत भाई फकत और फकत इतना है, करबला के मैदान में कंफ्यूजन यह है कि दोनों जानिब मुसलमान हैं। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करम के सदके ये जानते हैं, मैं आप बुजुर्गों की दुआओं के सदके दुनिया के 3 कोनों में जाके इमाम हुसैन का जिक्र कर चुका हूं। मैं जहां पर भी गया हूं, मैंने वहां पे इस्लाम के बारे में 2 किस्म के नजरियात रखने वाले लोग देखे हैं। एक वो हैं जो इस्लाम से बहुत इंस्पायर है, एक वो हैं जो मुसलमानों को देखते साथ टेररिस्ट कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं। और मैं मौके पर खड़े होकर कहता हूं कि ये दुनिया वाले जो मुसलमानों को देख के कहते हैं ना ये दहशतगर्द हैं, इन बेचारों ने इस्लाम की वो शक्ल देखी है जो यजीद ने दिखाई थी।
لیجئے میرا بیان تمام اور میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام آپ کے عاشقین شیعہ سنی برادران, آج باجرہ گڑی میں 18 محرم الحرام ہے. میرے مولا ہم سب لوگ آپ سے ایک منٹ واسطے فون تلے رکھو تو میری گل سنو. میرے مولا میں 3 منٹ کے بعد منبر چھوڑ رہا ہوں. میرے مولا آپ کے عاشقین آپ سے بیٹھ کے سوال کرتے ہیں. میرے مولا دن ایک ہے, کربلا کا میدان ہے, ایک جنگ ہے, ایک مارکہ ہے. میرے مولا یوم ایک ہے, جنگ ہی ایک ہے, دن تو ایک ہے جس میں فیصلہ ہونا ہے. میرے مولا آپ نے 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ تسی تھک بھی جانا ہے تو میں 3 منٹ بعد چلے جانا ہے تو تھوڑا جا بول پو گے تو پھر بھی میں چلے ہی جانا ہے. یہ ہوں تھوڑے تے ڈیپینڈ کرتا ہے, میں جا رہا ہوں. 28 رجب جی انکل جی 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 بسم اللہ کرام. دوسرے پاسے اسلام نہیں, اسلام دے نبادے چ وہ کفر جڑا 4 جنگاں ہار کے تے فتح مکہ تے اسلام دا نبادہ اوڑ کے کلمہ پڑھ کے اپنے بزرگ مروا کے انہاں دے بدلے چ کفر دی شکل چ اسلام دے. ایک شکل وہ تھی جو حقیقی اسلام کی تھی, ایک شکل وہ تھی جو خود ساختہ تھی. میں نے طے کیا تھا میں نے شعر نہیں پڑھنا, لیکن اب 4 مصرے آپ کے سپرد کر رہا ہوں کیونکہ مقام آپ کا میری نگاہ میں بڑا ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بنا. ذرا جی ای کو ودھا دیو, نہیں تو تسی ودھا دیو, ذرا جی. حسین خود نہیں بنتا. سر 10 محرم بہت خوبصورت ہو گیا, بہت خوبصورت ہو گیا. دن کربلا کے میدان کا ایک ہے, 6 مہینے پہلے امام حسین نے اس سے سفر شروع کیا ہے. شہزاد بھائی 28 رجب, یہ ذرا سے یہ جوان بھائیوں میرے ساتھ تعاون کرو, ذرا سا تعاون کرو. یا علی علی بات تمام ہو گئی. 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے, تاریخ نوٹ کر لو. 28 رجب ہے, مجھے دیکھنا, جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا ہے, اور 10 محرم کو ہوئی یہ جنگ. رجب شعبان رمضان شوال ذیقعد ذوی الحج محرم, 6 مہینے بعد جنگ ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام آپ کے عاشق باجرہ گڑی میں رہنے والے اور گرد و نواح والے شیعہ سنی مل کے ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں میرے مولا یہ کربلا کے میدان سے 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ علی کے لال نے فرمایا میں جانتا ہوں, میرا نام ہے حسین, میں نے 10 محرم سے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا ہے. واقعی نہیں سمجھ آئی میری گل, تھوڑی جی بھی نہیں آئی. میں نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک جو تاریخ لکھی جانی ہے میں نے اسے ترتیب بخشی ہے. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس کا خط ملتا گیا, میں گھر چھوڑ کے باہر آ گیا اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی میرا اعلان ہے, میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. کھول آپ ہاتھ, کھول میرا بھائی, کھول اور ہاتھ اٹھا یار, میری محنت تو دیکھ کے میں بات کہاں پہ کر رہا ہوں. میں نے اعلان کر دیا کہ میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. جتنا وقت تسی اگے آن تے کیتا ہے نا, اس تو ادھا بھی داد تے کر دیتا تو میرا کام پورا ہو جائے گا. علی کے لال نے فرمایا میں اس کے خط کے بعد باہر آتا گیا اور میں نے باہر آتے ساتھ میرے نال رویا جی, میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا, میں 6 مہینوں تک باہر رہوں گا, کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں, کبھی وہاں سے گزروں گا کبھی وہاں سے. اگر تو مرد ہے تو ذرا سی ہمت پیدا کر اور کسی بھی محاذ پر آ کر میرا سامنا کر. لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام نہیں. موبائل نیچے, ہاتھ اوپر, یا علی مدد نوکری میری بھائی جان تمام ہو, ایسے ہی سنیے گا مہربانی کر کے. علی کے لال نے, اب جملہ کہہ رہا ہوں اور جملہ جان بوجھ کے بات دھیمے لہجے میں کر رہا ہوں. علی کے لال نے فرمایا میں جانتا تھا میں میدانوں میں, کلب الوی صاحب مجلس سنو, لقمان صاحب گال مک گئی ہے. علی کے لال نے فرمایا میں گھر سے باہر آ گیا اور میں جانتا تھا میں آؤں گا تو نہیں آئے گا,
کیونکہ تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی میدانوں میں نہیں اترا۔ اور یہاں سے حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والا بھائی بھی ساتھ آ رہا ہے۔ تو مرد بن اور ذرا سی ہمت کر اور ایک بار آ کر کسی محاذ پر میرا سامنا کر۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا ناز ہے تجھے تیرے لشکر پہ، بڑا اطرار ہے یزید تو اپنے لشکر کو لے کر جا۔ حسین کا اعلان ہے جتنے خزانے خرچ کر سکتا ہے کر لے یزید، لیکن یاد رکھیں تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کر فوج کو چھٹی دینے تک قیامت تک کی نسلوں کو سوچنا تو پڑے گا کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا، بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا۔ میرے بھائی بندہ بتائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علی کے لال نے فرمایا تیرے لشکر اکٹھا کرنے تک اور میرے فوج کو چھٹی دینے تک قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ بزدل کون تھا، بہادر کون تھا۔ یزید بڑا گھمنڈ ہے، یزید بڑا اطرار ہے اپنی، جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اے یزید میں تیری ہستی ایسے مٹاؤں گا جتنا لشکر اکٹھا کر سکتا ہے کر لے، لیکن مجھ حسین کا اعلان ہے ایک بار کربلا کے میدان تک حسین کو آنے دے، ایک بار 10، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے اس بات پہ۔ علی کے لال نے فرمایا ایک بار 10 محرم گزرنے دے، جا یزید حسین اعلان کر رہا ہے ایک بار 10 محرم گزرے، میرا اعلان ہے 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع، تیری حکومت ختم، ہاتھ تلے نہ بیٹھا، میری حکومت شروع۔ اور یزید میری جیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں، میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علی کے لال نے فرمایا اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اگر میرے نام کی سبیلیں لگ گئیں تو میں جیت گیا۔ یزید اگر کسی نے تیرے نام پہ اینٹ بھی جوڑی تو تو جیتا، اور اگر گھر گھر میں میرے عزا خانے لگ گئے تو میں جیت گیا۔ اب جملہ امام حسین نے اپنے عاشقوں کو نظر میں رکھ کے کہا ہے، ہو کیسے کہ عاشق امام حسین ہو اور اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ بات کی ہی مولا نے ان کو اپنی نظر میں رکھ کے، یزید لشکر پہ اتراتا ہے، یزید لشکر پہ گھمنڈ کرتا ہے، تو یاد رکھ حسین کا اعلان ہے 10 محرم کے بعد اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا، اور اگر میرے عزادار بڑھے، میرا لشکر بڑھا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ۔ علی کے لال نے فرمایا تخت پہ اتراتا ہے، تاج پہ اتراتا ہے، اچھا یزید حسین کا اعلان ہے اگر 10 محرم کے بعد تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، اور اگر میرے امام کہلوائے تو حسین جیت گیا۔ جملہ میری گفتگو کا آخری ہے، سارا بیان میں نے سمیٹ دیا، ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ زہرا کے لال نے فرمایا لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تیری جیت، سبیلیں لگیں تو میری جیت، تیرے نام پہ اینٹ بھی لگی تو تیری جیت، میرے نام کے عزا خانے سجے تو میری جیت۔ علی کے لال نے فرمایا اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوائے تو تو جیتا، اگر میرے بیٹے، میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں 10 منٹ کی بات چھوڑ کے بھیا جا رہا ہوں۔ علی کے لال نے فرمایا میرے بیٹے امام کہلوائیں تو میں جیت گیا۔ یزید حسین اعلان کر رہا ہے تیرے چہرے سے نقابیں ایسے اتاروں گا اور تجھے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، میرے قتل تک بات ہی نہیں جائے گی۔ 10 محرم کی صبح جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یزید وہ ایسے کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا، اور اگر تیرا ہور خود چل کے مل کے نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے قاری القصائد ملک قلب عباس حلوی صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ حرف حرف بحر المصائب ذاکر رضوان عباس کے احمد صاحب جو تشریف فرما ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے، اور شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کوئی صلوات پڑھو تے باواز بلند پڑھو جی۔
ٹھیک ہے، مولا خیر کرے۔ شام ہو گئی ہے، تو اڈے چو کوئی 10 میل تو آیا ہے، کوئی 50 میل تو آیا ہے، کوئی 100 میل تو آیا ہے۔ سیالکوٹ والے اتنے وہ آئی ہے جسے شام جانا ہے۔ اتنے وہ بی آئی ہے جس قوم دیاں پہاڑیاں چ جانا ہے۔ روان والوں میں ڈر لگ گوا ہے۔ ایک جملہ ہو رکھا بس ٹھیک ہو گیا۔ اتنے وہ بی آئی ہے جس جنت البقیع جانا ہے۔ انتظار نہیں، میرا گھر ہے، میں بانی دی حیثیت نالا، میرے تو بعد میرا بھرا پڑسی زیادہ مسائب۔ انج کسے نبی دے پتر نہیں رلے، تھوڑی جی کوشش کرے مولا دا واسطہ۔ 2 پہلا ذکر فضائل پڑھ کے چھوڑ گئے۔ میں کہ انج کسے نبی دے بابا اکمل شاہ جی پتر نہیں رلے، جی میں علی دیاں دھیاں رول گئیاں۔ ایک جملہ ہو رکھاں جو دل کرے تو کم سے کم اتنی ہائے کری نال اللہ بندہ گواہ بن جاوے۔ اے میرا ممبر تے ہاتھ ہے مٹھو بھائی، میں جھوٹ بولاں بی بی دا مجرم ہوا، میرے سامنے عظیم شخصیت سید بیٹھے نے، اگر میں جھوٹ بولاں بی بی میں معاف نہ کرے۔ میرا شیعہ سنی بھائی اسی کدی بھی بہنن لان لے کے نہ روندے، اتنا کسے نبی دے پترانوں نہیں ماریا جتنا اینا مسلمانہ علی دیاں دھیاں نو ماریا ہے۔ جے سارے ہائے کرو اتنا ماریا، مرن دے بعد بھی خون باندھ نہیں ہویا۔ اللہ مان اجرکم اللہ۔ میں صدقے جاواں، ہر بازار چ ماریا، ہر چاؤں چ ماریا، رومن اللہ میں ڈال لگوائے، در در پھرا کے ماریا۔ ایک جملہ کھاں جے سارا مجمع ہائے کرو، ہاشمیاں چو سب تو جوان عباس آئی۔ رومن اللہ میں ڈال لگوائے، 9 لکھ مردان دے وچوں شاہ جی سب تو زیادہ غازی نو ماریا۔ میرے اللہ اس وقت دا واسطہ، میں گناہگار ہاں لیکن علی اکبر دا واسطہ میری دعا رد نہ کریں۔ جیڑا ہائے کرے اسے سال کربلا جاوے، تیری ہائے دے بدلے میں کربلا منگی ہے۔ ایک باری سوچیں صحیح تو ہائے کتنی کرنا ہے، منگی اس واسطے ہائے کریں تو اکھاں نال ویکھیں۔ جیڑا سب تو جوان آئی نا، 9 لکھ اتنا مارے ہے، قبر اصغر نال چھوٹی۔ یا زہرا میں بسم اللہ کراں، زہرا دیاں راضی ہوں من بسم اللہ کراں۔ 9 لکھ اتنا ماریا، سمر بھرا راضی نہیں، اللہ زندگی دی راہ فرمائے، قبر اصغر نالو چھوٹی ہے۔ سمر شاہ جی 9 لکھ مردان دے وچوں سب تو زیادہ غازی نو ماریا۔ کیوں ماریا؟ بی بی عالیہ دا مان آئی۔ کیوں ماریا؟ معصومہ دی آس آئی۔ ایسے گلتے ہائے کرے ہو، کیوں ماریا؟ شبیر دی کمر دا زور آئی۔ تیری ہائے تو صدقے جاواں، اللہ تیری ہائے دے صدقے تینوں زیارت نصیب کرے۔ اگلی گل 9 لکھ رضا بھائی مردان دے وچوں سب تو زیادہ غازی نو ماریا۔ بابا مری شاہ جی کیویں مننا شیعہ جڑا ہوئے، اللہ طاقت دیتی ہوئے، ہاتھ رکھدا ہوئے، صحت رکھدا ہوئے تے ہائے نہ کرے۔ موزم بھائی بی بی دی قسم اسی بہناں نال لے کے تاں رونے ہاں، بیٹا ہاتھ کھولیں۔ 9 لکھ مردان دے وچوں سب تو زیادہ غازی نو ماریا، بیبیاں دے وچوں سب تو زیادہ بی بی زینب نو ماریا۔ اتنا ماریا، مرن دے بعد بھی خون بند نہیں ہویا۔ ایک باری ہائے کری، 9 لکھ غازی دے بازو کٹ کے ماریا، شامیاں بی بی زینب دے بازو بن کے ماریا۔ ایک باری پھر ہائے کری، 9 لکھ غازی نو ایک جاتے ماریا، شامیاں بی بی عالیاں نو چھتری شہراں چ ماریا۔ اللہ مان زہرہ دیاں راضی من ہو گئی مجلس 2 یا 3 منٹ اور اللہ تھوڑی مکان قبول فرماوے۔ رومن اللہ گواہ بابا اکمل شاہ جی ایک جگہ تے مجلس آئی، جدو میں کہنا دوواں نو ماریا، عباس نو ماریا، عالیہ نو ماریا،
خدا دی قسم ایک بزرگ کھڑے ہو گئے مینوں آدھے میں دسا کیوں ماریا ہے انہاں دوواں ہستیاں نو زیادہ میں کہ جی دسو خدا واحد دی قسم انہاں جملہ دسیا میں پڑھیا تے کنی دیر میں چپ رہا تے مجمع اچھی اچھی روندا رہا انہاں آکھیا ذاکر مولا دا غازی نو تاں زیادہ ماریا او دی شکل علی نال ملدی ہے اور تیری جوانی سلامت رہے کوئی دیر لگ دی ہے یار ایک باری قاسم کوشش کرو نا چاچا تیرے پترہ دے شہر ہونی ہے رونا لیا بسم اللہ ملکہ صد زندگیاں دراز ہونی غازی نو تاں ماریا حسنین بھائی او دی شکل علی نال مل دی آئی اے ہاتھ بدی کھلوتا اگلی سطر ادھی توں پڑھی تھی ادھی میں پڑھنا غازی نو تاں ماریا او دی شکل علی نال مل دی آئی بی بی زینب نو تاں ماریا او دا لہجہ بولو او دا لہجہ آدھیان مارو علی ساڑے جوان مارین علی ساڑے بہادر مارین اور میں صدقے جاواں زہرہ دنیا راضی ہوں شام ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے منو دیو اجازت ملک صاحبان میں شام دا ایک وین سناواں بولو یار میرے نال اے دن نت نت نہیں قسمت نال ہونے جے میں بسم اللہ کرم میں شام دا ایک وین پڑھا رومن اللہ میں ڈالا گوائے چلو ایک گل سنا کے میں نے معاف کرے ہو میں کوشش کرنا بسم اللہ کرام میرا بھرائے مہمان ہے میں تے روز تواڈے چ پڑھنا تسی اپنے سارے لگ دے لینے میرا دل زیادہ پرسا دیو زیادہ مسائب بھائی رضوان پڑھن رومن اللہ میں ڈالا گوائے امام سجاد روایت کردن شام دا بازار آئی امام ادن بدماش نچ دے آئی میں پڑھ لیا تو امیر بن کے سنیا ہے نا تو امیر بن کے سنیا تینوں نہیں نا پتہ سجاد کی میں گزریا پتہ ہوندہ تو پھر تیری ہائے بلند ہوندی آجا زکی عباس زندگیاں دراز ہونی امام آدن شام دا بازار آئی بدماش نچ دے ان ٹر جاوے یار جڑا شیعہ تے ہائے نہیں کردہ سجاد آدن اچانک میرے دامنوں چھکی آئی ہے امام آدن میریاں اکھاں نہ ہوندیاں میں ویکھن تو پہلا مر جاندہ سجاد آدن میں پچھے مڑ کے ویکھے آئے تے سکینہ نکے نکے ہاتھ بنی کھڑی ہے ہولے ہولے آدھی وے سجاد اینو آخ منہ تے نہ مارے اے اتھا مار دائے جتھا بابا بوسے دیندہ ایک باری ہائے بلند کر مولا بسم اللہ میرا سردار اے اتھا مار دا جتھا اکبر بوسے دیندہ سجاد تماچا مار کے نا ایک تانا دیندہ ہے علی اکبر دی جوانی دا واسطہ ہی ہائے کری مسومہ کیڑا تانا فرمایا ہر تماچے تو بعد آدھے بلاؤ غازی ہوئے 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 بلاؤ غازی بلاؤ اکبر سجاد منو ماردہ بھی ہے نال منو تانے بھی دیندہ ہے ہوگی میرے حصے دی مجلس اللہ تو انہوں رنگ لاوے اے ازاداری تھوڑیاں نسلان چ جاری روے رومن اللہ میں ڈالا گوائے علامہ لکھ دن ایک نہیں شام ہو گئی میں شام دا ایک وین کر لگا علامہ لکھ دن بسم اللہ میرا چاچا علامہ لکھ دن جدو علی دیاں شام دے باروں آئیاں نا ہائے ہائے میں صدقے جاواں شام او ملک ہے جڑا چٹے دن بھی شام ہے بھائی رضا اس شام بڑا اجاڑے علی دیاں نو اور تیرے سیرے تیریاں بہنا وے کھڑ میں بسم اللہ کراں وسیم انشاءاللہ سے دوے سمر برا راضی رمی مولا دواستا میرے علوے کی بسم اللہ شہزاد اللہ رنگ لاوے مولا پھوڑی بچھائی قبول فرماوے امام آدن جدو بھائی جان شام دے بازار چ قافلہ آیا نا کوئی تے ایڈے مجمع چ ہوئے گا جڑا ایتھے غریب بن کے اچھی ہائے کرے گا علامہ لکھے دن پورے 3 دن ایک نہیں 3 دن علی اور بطول دیاں شام دے باروں اے انج کھڑیاں رہیاں میں پڑھ لیا تسی سن لیا میں پڑھ لیا تسی سن لیا باقی نوکری کالا نولے تفصیلاً بائی راندے کول ہو جاسی اے انج کھڑیاں رہیاں کیوں کھڑیاں رہیاں کوئی یاد نہیں اجا نہیں اجا بازار نہیں سجے اجا نہ لے کے آؤ اجا بدماش نہیں آئے تیرے تے بی بی دا کرم ہے بسم اللہ میرا چاچا اللہ پترہ دے شہر زکی عباس پیو دی زندگی ہوئے جس عزاداری سکھائی ہے بسم اللہ علی شاہ دی اللہ بابے دے درجات بلانے کرے کوئی یادن اجا بدماش نہیں آئے اگلی گالتے ہائے کر دے ہو کوئی یادن اجا نمی شراب نہیں آئی
सियालकोट वाले जदों बदमाश आ गए भिरा रजा चाचे नूं आखी सिर चावी मैं जुमला पढ़ा बदमाश आ गए बाजार सज गए मिंबर दी कसम कदी ना पढ़दा जे उलमाए दीन कोलों ना सुनिया हुंदा ओ जवानों मेरे अल वेखियो जदों बाजार सज गए बदमाश आ गए एक बगैर सज्जाद दा मुंडा हला के दा सज्जाद हुण मां बाजार ले आ मेरी मजलिस हो गई है जे आंदे तो मैं वैन करना नहीं तो मैं छड़ जाना करा वैन नहीं तो कोई गल नहीं मैं बानी हाँ करा वैन के छोड़ देव बोलो मजलिस हो गई है फिर एक बारी हाथ चाह वली अकबर दा वासा इत्थे रखो मौला दा वासा मातम ना करो लेकिन इत्थे रखियो शाह जी इंज बाजार च पहला कदम आया ये मुतबादल मैनू जुमला नहीं लभा जड़ा शाम च ऐलान होया है पता की ऐलान होया है हर पासे ऐलान होया पत्थर मारो बागी आ गए अल्लाह मान ए शाम का टाइम मंगन का टाइम है किसी होर गल च न रह जाए रोमन मेरा अल्लाह गवाए बागियां का नाम है शाह जी पत्थरां दा मी वस पिया ओ बाजरा गड़ी वालिया इंज दा मी वसया जिस मुंह ते मारिया ओदा मुंह ते लगा अल्लाह मान जिस सिर च मारिया ओदा सिर च लगा जिस कंड च मारिया ओदा कंड च लगा अजा भी नहीं समझ आई तो पुछो कलबल भी इंज किवें हो सकता है लै फिरा मैं समझा देना एक कपड़ा है सारे वेखो ये कपड़ा है मैं तुहाडे अल सटना बीबी दा वास्ता दसो किवें रोक सो बोलो इशारा करो हत्थां दे नाल रोक सो ऐ मिंबर ते हाथ रखी खड़ा जदों अली दियां शाम दे बाजार जाइया हाथ बदे होए जिस मुंह ते मारिया या हुसैन अल्लाह मान अल्लाह अकबर मैं नौकरा एक बारी एक मंदिर बदा मैं अगला वैन करा रोमन आलम अल्लाह गवाए भाईजान शाम दे बाजार च काफला आया इस तो जल्दी नहीं कर सकता औरतां मकाना दियां छत्तां ते आ गई शाह जी ने एक बैद नाल सलाह बनाई केड़ी सलाह कोई आदि ओनू मारना है जेदे कन्ना च खून अल्लाह मान मैं सदके जावा ज़हरा नहीं राजी हो मैं नौकरा कोई आदि ओनू मारना मैं नौकरा जेदे कन्ना च खून कोई आदि ओनू मारना जेदे गल च वजनी ताऊ के कोई आदि ओनू मारना है जड़ा प्यू दे नाल छोटा कह दिए बाजरा गड़ी वाले मर के नहीं जाना पत्थर वसदे आए काफला गुजरदा आया हुन तेरी भी किस्मत मेरी भी किस्मत एक कमीनी औरत केड़ी तरह नो काला पत्थर चाई वधिए ना लाली आदि मार काफला गुजरिया वेंदाई आदि नहीं ना को नहीं मारना कंड कर जदी हाय नहीं आदी आदि केनू मारना है काफला गुजरिया वेंदा है एक कमीनी औरत हसी है आदि ओनू मारना है जेदा नाम ज़ैनब दा नाम आया गाजी दे सर परवाज की थी लाहौर वाली बीबी नू आदा है भी खतरा मातम शेरदा ओ बाजार रुकैया माता तय करना है गाजी आदा हुन नहीं दसना मैं भैन गाजी दे अपना ना तुहानू गाजी दवा साहत जाओ गाजी दवा साहत जाओ बीबिया दिया की आखा गाजी आदा हर मोड़ दे ओ मैं ज़ैनब अल्लाहु अकबर।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मोमिन किराम तशरीफ़ रखें। अभी इंशाअल्लाह हरफ हर पे बहरल मसाइब ज़ाकिर अहले बैत रिज़वान अब्बास क़यामत साहब जो कोई शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे। शबीए ज़ुलजना बरामद होगा। जलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरहूम मग़फ़ूर अरशद अली साहब की रिहाइशगाह पहुँचेगा। वहाँ पर इंशाअल्लाह 8:30 बजे ज़ाकिर अहले बैत चौधरी ज़ुहैबुल हसन साहिब आप चक्री ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। इंशाअल्लाह सफ़र दा तीसरा इतवार कोटली खाजा किंगरा रोड सियालकोट सैयद मुरीद अब्बास कोलों, और दिसंबर दा तीसरा इतवार गढ़ी भाई रुस्तम बुरों कोलों, और दिसंबर दा दूसरा इतवार चाचे अलमदार उरों कोलों 20 माह रमज़ान को इंशाअल्लाह सैयद मोहम्मद अब्बास सैदा वाली इंशाअल्लाह